تو اس مچھلی کے کان تک درود و سلام کی آواز پہنچی تو اس نے کان لگا دیے اور وہ درود میں گم ہو گئی۔ تو اب جس مچھلی نے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والوں کا درود سنا ہے تو اس لیے اس مچھلی کے اوپر یہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی، سرکار علیہ السلام کو دعوت دی، اور دعوت میں انہوں نے سوچا کہ میں مچھلی پکاؤں گا۔ مچھلی پکانے کا انہوں نے ارادہ کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی پسند تھی، سرکار علیہ السلام مچھلی پسند فرماتے تھے، تو مچھلی انہوں نے پکانی چاہیے۔ مغرب کے بعد کی دعوت تھی، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب عشاء کی کو وقت کم تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، حتیٰ کہ اب ایسا تو نہیں تھا آج کل کی عشاء کی طرح کہ 8:30 بجے 8:45 بجے اذان ہو جائے گی اور امام کو دوڑ کے جانا ہی پڑے گا، ایسا نہیں تھا۔ وہاں ایسا تھا جب حضور جاتے تب غلام جمع ہو جاتے، لیکن حضور علیہ السلام بھی وقت پر تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو۔ بہرحال تو ٹائم ہونے لگا اور وہ جو صحابی جنہوں نے دعوت دی تھی وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف جائیں، کبھی حضور کی طرف آئیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر آئیں۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، اپنی پریشانی بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں پک گئی ہے، سالن نہیں پکتا، کب مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مچھلی لائی ہے پکانے کے لیے، اس کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا ہے، جیسے ہی ہانڈی چولہے پہ رکھتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور ہانڈی چولہے سے اتارتے ہیں تو آگ چلنے لگتی ہے، بس اسی معاملے میں پریشان ہے، کھانا تیار نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا وہ مچھلی کو لاؤ۔ وہ مچھلی لائی گئی، سرکار نے مچھلی کو رکھا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مچھلی کیوں نہیں پکتی اور اس مچھلی کو کبھی کوئی پکا نہیں سکتا؟ کہا حضور وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی جس دریا میں تیر رہی تھی اس دریا میں ایک کشتی چل رہی تھی اور اس کشتی میں میرے غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو اس مچھلی کے کان تک درود و سلام کی آواز پہنچی تو اس نے کان لگا دیے اور وہ درود میں گم ہو گئی۔ ادھر وہ درود میں گم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشاہدہ کرانے کے لیے اس کو مچھیرے کے جال میں پھنسا دیا، مچھیرے کے جال میں پھنسی اور بازار میں بکی تو تمہارے ہاتھ لگی، تم لا کر کے تم نے اس کو کاٹا اور ڈالا ہانڈی میں۔ تو اب جس مچھلی نے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والوں کا درود سنا ہے تو اس لیے اس مچھلی کے اوپر یہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ بتائیے اگر مچھلی درود سن لے عشق کے ساتھ تو اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی، تو دن درود پڑھے تو اس پر جہنم کی آگ اثر کر سکتی۔